الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سید یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو شب ہے یہ شعبان شریف کی 15ویں شب ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان شریف کی درمیانی رات، اور اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ برات نازل فرماتے ہیں۔ کس طرح برات نازل فرماتے ہیں کہ بعض خدا تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ برات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض لوگوں کی برات اس طرح نازل ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے، دکھوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں، برات عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ اس رات کے اندر جو قیام کیا جاتا ہے یا دن کے وقت جو روزہ رکھا جاتا ہے یا دیگر جو مستحب اعمال ہیں وہ کیے جاتے ہیں، ان سے بڑی شد و مات کے ساتھ منع کیا جاتا ہے۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ دیکھیں، کسی عالم دین نے اس رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قبرستان جانا یا دیگر جو مختلف نوافل ہیں، مثال کے طور پر 12 نوافل پڑھے جاتے ہیں، 8 نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، کسی نے بھی اس کو فرض نہیں لکھا۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو اس کا ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیں، میں ابھی مسجد کے اندر ہوں، میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی مسجد کے اندر ہے، ہمارے پورے گھر والے سارے، میرے گھر والی، میرے والدین، میرے بہن بھائی سب سوئے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ پوری رات قیام کرے، دن کو لازمی روزہ رکھے، نہیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فقط 2 رکعت پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے خیریت طلب کرے، گھر چلا جائے، فجر تک سوئے رہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں بابرکت رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے، تو چاہیے انسان کو کہ انسان بیدار رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی مانگے۔ بہرحال میں نے بہت سارے علماء کا نظریہ پڑھا ہے، اس دور کے جو علماء ہیں، تو وہ آسان سے لفظوں میں کہتے ہیں اس کا کہیں پر ثبوت ہی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اس لیے اجاگر کیا جاتا ہے، ان کے اوپر لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں اور بحثیں کی جاتی ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں کہیں کہیں سے ڈھونڈ کر۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ ہمارے جو اگینسٹ فرقے ہیں ان فرقوں سے ہماری لڑائی ہے کس چیز کے اوپر؟ 2 باتیں ہم یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، ایک ہے دہشت گردی اور دوسرے ہیں عبارات۔ بس جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے، اشارہ کافی، اس سے آگے میں نہیں جاتا۔ پھر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے، آج تو مجبور ہیں، کل جس وقت اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 معاملات کے اوپر کھل کے بولیں گے۔ آج اشارہ میں آپ کو یہی دے دوں، آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے انتہا پسندی کے اوپر، اور بعض ایسی عبارات ہیں جو ان کی کتب کے اندر موجود ہیں ان کو ہم کفریہ سمجھتے ہیں، یہ اصل اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے مسائل، یہ کہاں یہاں پر ہاتھ باندھنا کہاں سے لکھا ہے، رفع یدین کرنا چاہیے، اچھا اس طریقے سے اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، امین بلند آواز سے کہیں، اونچی آواز سے کہیں، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جنازے کے بعد دعا کریں یا نہ کریں۔ تو اس قسم کے معاملات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ اصل معاملے سے توجہ ہٹی رہے۔ دیکھیں، حکومت کوئی بلنڈر کرتی ہے نا، حکومت، تو عوام اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی نیا اسکینڈل مشہور کر دیتے تاکہ اصل معاملے سے عوام کی توجہ ہٹ جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، میں نے نظریہ پڑھا ہے، علامہ مودودی صاحب کا پڑھا ہے، جاوید احمد غامدی کا پڑھا ہے، اور بھی بہت ہیں، ان کا نظریہ میں نے پڑھا ہے، بعض علماء دیوبند کی گفتگو سنی ہے، وہ کہتے ہیں اس رات کا کہیں پر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ عبادت کا ثبوت ہے، نہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف ہے، اب آئیں ثبوت کی طرف۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے۔
کیا حکم ہے اس رات کا؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے، ابواب الصوم ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ باب ہے۔ دیکھیں امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لیل کے اوپر، اس رات کے اوپر، شب بارات کے اوپر پورا باب باندھا ہے، اور اسی طرح کا باب سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اب روایت سنیں۔ حدثنا احمد بن منیح اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات مفقود تھے، یعنی میرے پاس موجود نہیں تھے، یعنی میں نے اپنے بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، لیلۃ ایک رات، فخرجت تو میں باہر نکلی، فاذا هو بالبقیع، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جنت البقیع کے اندر موجود تھے، بقیع کے قبرستان کے اندر موجود تھے۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم اس بات سے ڈری ہو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، یعنی تمہاری حق تلفی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ ظننت انک آتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے، مجھے رشک آیا اس بات کے اوپر کہ ہو سکتا ہے آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں اور باری آج میری ہے۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، آہا، فرماتے ہیں یہ جو شب ہے یہ لیلۃ النصف، اچھا یہ شب ہے 15ویں شب ہے، اور اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزول کا جو معنی ہے یاد رکھیں کہ ہم اس بات کے اہل سنت قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات زمان سے، مکان سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی کرتے ہیں نزول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ما ثبت بسنت کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو ہر رات رحمت متوجہ ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون شخص ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے معروم جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہیں اس کا ایک وقت ہے، رات کے تیسرے حصے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، رات کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، اس کا جو آخری پیر ہوتا ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہے۔ لیکن یہ جو شعبان شریف کی 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم لیلۃ البرات کہتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جو صدا دیتی ہے یہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت صدائیں دیتی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شہر غنم قلب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے آسمان دنیا کے اوپر، اور فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے آگے امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ نے اس کے ذوف کی طرف اشارہ کی ہے، لیکن اگر ذوف کی طرف اشارہ کیا تو اس کے اندر کیا کمزوری ہے؟ بالاتفاق محدثین، بالاجماع محدثین، جو ضعیف روایات ہوتی ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں فضائل اعمال کے اندر۔ یہ تو ایک عمل کی فضیلت ہے نا، ایک عمل کی فضیلت اگر کوئی شخص کرے تو اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ اور صرف ایک یہ روایت نہیں، درجنوں اور روایات ہیں، اور اصول حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن باقی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کے شواہد ملتے رہتے ہیں، اس مضمون کی باقی حدیثیں آتی رہتی ہیں، تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ حدیث قوت والی بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ درجہ ذوف سے نکل کر حسن تک، اور کبھی کبھی جا کر وہ حدیث صحیح کے مقام کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے۔ تو چلو ہم ان معاملات کی طرف نہیں جاتے، لیکن اتنا تو آپ سوچ لیں وہ بحث مباحثہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ کون اس کا راوی ہے، کتنے درجے کے اندر ذوف ہے، کون سے۔ یہ دیکھیں اس طرح فیصلے ہوتے نہیں، ایک حدیث پاک کو دیکھ کر فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ کل طرق کو دیکھا جاتا ہے، یاد رکھیں کل طرق کو دیکھا جاتا ہے، مضمون کو دیکھا جاتا ہے، پھر منشا کو دیکھا جاتا ہے، سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔
تو درجنوں فرامین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے، حضور پاک کے صحابہ کا معمول سامنے رکھتے ہوئے، تابعین کی گفتگو سامنے رکھتے ہوئے، محدثین کی گفتگو سامنے رکھتے ہوئے، علماء کی گفتگو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے، عزتوں والی رات ہے، شانوں والی رات ہے، اس رات کے اندر قیام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اس کے اندر کیا کباعت ہے مجھے بتائیں؟ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ دیکھیں صحیح ستہ کی روایت ہے، یہ جامع ترمذی شریف صحیح ستہ کے اندر شامل ہے۔ 24 علوم کا خزانہ یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، پاکستان اور ہندوستان کے تمام مدارس کے اندر یہ حدیث پاک کی کتاب داخل نصاب بھی ہے۔ کتنی شان ہے اس کی، آپ اس کا اندازہ کریں۔ اب دیکھیں اس کی ایک شرح ہے، اور یہ شرح لکھنے والے انور شاہ کشمیری دیوبندی عالم دین ہے۔ وہ اس کی شرح کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ وہ اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں ہاذہ اللیلۃ لیلۃ البراء، یہ کہتے ہیں یہ جو رات ہے یہ لیلۃ البراءت ہے، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ وسخ الروایات فی فضل لیلۃ البراءت، اور کہتے ہیں صحیح روایات آئی ہیں اس باب کے اندر برات کی فضیلت کے اندر، یعنی یہ جو رات ہے شب برات جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے نام بھی لکھا ہے، آج لوگ ہمیں پوچھے اس کا نام کہاں سے آ گیا، دیکھیں آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، وہ خود لکھتے ہیں یہ لیلۃ البراءت ہے، اور اس کی شان کے اندر اس کی فضیلت کے اندر کہتے ہیں صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ انور شاہ کشمیری صاحب، یعنی شعبان شریف کی 15ویں رات لیلۃ البراءت کی رات، اس کی فضیلت کے اندر صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ وَأَمَّا ذَكَرَ ارباب القتب من الضعاف والمنکرات فلا اصل لها، کوئی بعض کتب حدیث کے اندر جو ضعیف روایات موجود ہیں یا اس قسم کی دوسری روایات منکرات موجود ہیں، کہتے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ آگے انہوں نے باقی یعنی یہ رات جو ہے تو یہ فیصلوں والی رات ہے، اس کے اندر پھر آگے انہوں نے محدثین کا وہ معاملہ اختلاف ذکر کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد کون سی رات ہے۔ لیلۃ المبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پھر آگے اس میں جو محدثین کا اختلاف ہے مفسرین کا وہ انہوں نے آگے ذکر کیا ہے، علماء کا جو اختلاف ہے وہ انہوں نے آگے ذکر کیا۔ تو دیکھیں ثبوت کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے، میری بات آپ سمجھ گئے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ صرف جامع ترمذی شریف کے اندر موجود نہیں ہے، یہ روایت سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہی روایت مسند ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، مسند اسحاق کے اندر موجود ہے، مسند عبد ابن حمید کے اندر موجود ہے، کتاب النزول کے اندر موجود ہے، شرح السنہ کے اندر موجود ہے، اخبار مکہ کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، فضائل الاوقات کے اندر موجود ہے، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غنیۃ الطالبین کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اتنا کافی ہے نا، اتنی دلیل کافی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں ایک بات کو میں جاتے جاتے اضافہ کر دوں، میں کل بھی یہ بات کر چکا ہوں جس وقت میں نے اس رات کے آپ کو اعمال بتائے تھے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ رات صحیح تحقیق کی ہے کہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، فیصلوں کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی لیلہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس قرآن کا، اور قرآن کب نازل ہوا؟ ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ فیصلوں کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات نہیں ہے۔ اب دوسری روایت جامع الاحادیث کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث پاک مکمل ہو گئی، اب دوسری حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامع الحدیث پاک کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، آپ فرماتے ہیں اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی اور پھر طویل سجدہ کیا۔ غور کریں الفاظ کے اوپر، اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت فرمائی ہے اور طویل سجدہ کیا۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال گزرا ہے کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کی پرواز کر گئی ہو، اتنا طویل سجدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ پھر آگے انہوں نے پھر دعا ذکر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا کی۔ تیسری روایت فضائل الاوقات کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک کے اندر حاضر ہوا، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام سے بھیجا تھا، تو میں نے کہا جلدی کریں، یعنی جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا جلدی کریں تاکہ میں واپس جاؤں۔ فرمایا اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد پاک کے اندر بیٹھ کر اس شعبان شریف کی یہ جو رات ہے لیلۃ البراء جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمانے لگے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی آؤ میں بھی تمہیں بتاتی ہوں۔
پھر یہ جو روایت میں نے پہلے پڑھی ہے، یہ روایت انہوں نے پوری ذکر کی ہے کہ حضور علیہ السلام بستر پر نہیں تھے، پھر میں گئی ہوں قبرستان کے اندر، پھر آخری الفاظ ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، یہ بنو کلب کی جو بکریاں ان کی تخصیص کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص ہے، تو اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس رات بخشش فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے اینڈ کے اندر یہ بھی ہے کہ پھر 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک عادی شرابی، یعنی جو بندہ مستقل شراب پینے والا ہے، ایک تو شخص ہے نا کبھی پیے پھر اس نے توبہ کر لی، یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ مسلسل شراب پینے والا ہے، اپنی روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق اس نے توبہ نہیں کی، یہ چلتا رہتا ہے اسی معاملے کے اندر، یہ اس کی زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے، ایسے آدمی کی اس رات کے اندر بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان یعنی جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تیسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص زانی ہے، زنا کرنے والا شخص، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تصویریں بنانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور چغلخور، چغلیاں کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ 5ویں روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ آپ اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات آپ قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ بسم اللہ۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ لیلۃ البرات کا تو کہیں پر، شب قدر کا تو کہیں پر، شب برات کا تو کہیں پر نام ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تفسیر کبیر کے اندر امام راضی صاحب، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اور محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس رات کا نام ہے لیلۃ الرحمان، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ السک اور لیلۃ البرات۔ اور بھی کوئی ثبوت چاہیے اس کے علاوہ بھی کہ اس کا نام لیلۃ البرات ہم نے کہیں پر نہیں پایا ہے۔ اور کنز المال شریف کی حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان میں سے عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی رات، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور 15ویں شب، اس شب کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور عرفہ کی شب یعنی 9 ذی الحج پاک کی شب، جس وقت حاجی میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اس شب کے متعلق بھی یوم عرفہ 9 ذی الحج شریف کی جو شب ہوتی ہے اس کے متعلق یہ 4 روایتیں ہو گئی، ان میں یہ 4 راتیں ہو گئیں، ایک رات ہو گئی عید الفطر کی، ایک رات عید الاضحیٰ کی، ایک لیلۃ البرات کی، اور دوسری شب عرفہ۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ کنز المال شریف کی روایت ہے۔ یہ 6 روایتیں ہو گئی ہیں۔ 7ویں روایت کہ نصف شعبان یعنی 15ویں جو شعبان کی شب تھی، اس میں حضور علیہ السلام نے عبادت فرمائی ہے۔ جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے ہیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ 15ویں رات ہے۔ تو اس شب حضور علیہ السلام نے عبادت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی، تو جبریل امین کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تہائی امت کو بخش دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اس رات، تو آقا علیہ السلام کی امت کا نصف بخش دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی بخشش فرما دی، صرف اتنی بات کہی کہ چلو جو لوگ جھگڑا کرنے والے ہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام مسلسل دعا فرماتے رہے۔ یہ روح البیان، تفسیر روح البیان کی روایت ہے، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ وعدہ کیا کہ چلو جو لوگ حق دبانے والے ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کا معاملہ میں اپنے ذمہ کرم کے اوپر لے لیتا ہوں، جو مخالف لوگ ہوں گے ان کو میں اپنی طرف سے انعام دے کر راضی کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا کر دوں گا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر پہنچ کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس خوش ہوئے۔ یہ روایت تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ اور غنیت الطالبین کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کیا کرتے تھے کتنی راتوں کے اندر؟ 4 راتوں کے اندر۔ فرما رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شب برات کی رات۔ ان 4 راتوں کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان 4 راتوں میں ایک رات شب برات کی بھی۔
دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اتنی جلیل القدر ہستی، وہ بھی اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہ حدیث پاک سے کہیں ثبوت ہے، نہ کہیں صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، نہ کہیں تابعین سے ثبوت ملتا ہے، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ ہوش کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب جامع الحدیث کی روایت، 9ویں روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شب برات کو آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور سوائے والدین کے نافرمان کے اور کینہ رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے حسد نفرت رکھنے والے لوگ، کینہ رکھنے والے کی مغفرت، کینہ رکھنے والا جو ہوتا ہے اور والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ باقی سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب 10ویں روایت سنیں، یہ بھی کنز المال کی روایت بھی، اور مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 15 شعبان کی رات جو لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، بیدار ہو کر گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں، فرمایا جس دن سب لوگ مر جائیں گے ان کا دل پھر بھی زندہ رہے گا، ان کو اللہ تعالیٰ قلبی حیات عطا فرمائے گا جس وقت سب لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ کنز المال کے اندر ہے، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اب دوستوں میں کہتا ہوں ثبوت کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ دیکھیں 10-11 روایتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس رات کے اندر اگر کوئی خرافات کرے، ہمارے علاقے کے اندر تو نہیں ہے الحمدللہ، میں جس ضلع کا رہنے والا ہوں اٹک شہر، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کی پتنگ بازی نہیں ہوتی، کوئی پکوڑے بازی نہیں ہوتی، کسی قسم کے لوگ فائر نہیں کرتے، کسی قسم کے لوگ لائٹنگ نہیں کرتے، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بہرحال محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ما ثبت بسنت کے اندر جن خرابیوں کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، وہ خرابیوں ان کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی معاملے کے اندر کوئی خرابی آ جائے کسی عمل کے اندر تو آپ کہیں عمل کو ختم کر دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں مجھے بتائیں شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، بعض صورتوں کے اندر واجب بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں خاص کر جس نے ہندوستان پاکستان کی جو رسومات ہیں وہ پڑھی ہیں، خاص کر پنجاب کی جو رسومات ہیں شادیوں کے اندر پڑھی ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ شادیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کریں؟ اصل نکاح کو ختم کر دیں، کہیں کہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے نہیں جی یہ جو بری رسم ہے ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ میں اللہ پاک کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، کوئی ناپاک چیز آ جاتی ہے تو کیا کروں؟ میں اس گھر کو گرا دوں یا اس ناپاک چیز کو باہر کروں؟ تو یاد رکھو، بالکل اس بات کا آپ خیال رکھیں، اگر شب برات کے اندر کچھ لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے۔ اس طرح کے کام تو تراویح کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہمارے شہر کے اندر جس طرح لڑکے تراویح پڑھتے ہیں پھر باہر بازاروں میں چلے جاتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، تو کیا کریں؟ 20 رکعت تراویح کو ختم کر دیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ اپنی اصل کے اوپر بحال رہے گا، ارد گرد جو بدعات خرافات داخل ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات مقدس نے جو کچھ لکھا ہے، وہ جو خرابیاں آپ نے گنوائی ہیں، مثال کے طور پر لوگ لائٹنگ کرتے ہیں، لائٹنگ خوشی کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مغفرت طلب کرنے والی رات ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فائرنگ اگر شہروں میں ہوتی ہے تو نہیں کرنے چاہیے، اور کسی قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے خصوصی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ قاعدہ بھی غلط ہے کہ کسی امر مستحب کے لیے کسی بندہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا، اس کے اوپر پھر کبھی میں بات کروں گا، لیکن یہ قاعدہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ امر مندوب کے واسطے تدائی منع ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ بات۔ مستحب عمل کے لیے آپ کسی کو بلا سکتے ہیں، ہاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ خصوصی طور پر سارے کام چھوڑ چھاڑ کے انسان سب کو پابند کر دے کہ خبردار جس طرح فرض کے اوپر عمل ہوتا ہے اس طرح بھی میں بھی قائل نہیں ہوں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ ہاں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ رہ گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی باتیں رہ گئی ہیں۔ صحابہ، تابعین، محدثین کے فتاوجات میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے تھے کہ صحابہ پاک کا اس کے متعلق کیا نظریہ، مختلف صحابہ پاک کے، مختلف محدثین کے فتاوجات کیا ہیں، مختلف جو اکابرین ہیں اور جو تابعین ہیں بالخصوص ان کا اس رات معمول کیا ہوتا تھا، اور اس رات کی فضیلت کے متعلق، عبادت کے متعلق ان لوگوں نے کیا کہا ہے، یہ بات رہ گئی ہے۔ لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو باتیں تو ہماری ہوتی رہتی ہیں، یہ بات بھی رہ گئی ہے۔ اور اس کے متعلق یعنی شب برات کے متعلق محدثین نے جو کتب تحریر کی ہیں، کتنی کتب ہیں، اس کے اوپر بھی بات باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ادار ہے میری بات۔ اصل مقصد تھا نفس مضمون آپ تک پہنچانا، نفس مسئلہ سے آپ کو واقف کرنا، وہ میں نے کر دیا۔ تقریباً 11-12 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، اور سب سے پہلے جامع ترمذی شریف کی پڑھی ہے۔ یقین والوں کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے
یہ بات رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اتنی بات میں کروں گا، آپ اس طرح کریں کہ محمد احمد برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً آپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کی ایک کتاب ہے شب برات، آپ ایک اس کا مطالعہ کریں۔ دوسری حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جہاں پر شعبان شریف کی آپ نے باس کی ہے، وہ آپ دیکھیں ضرور۔ اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ما ثبت بالسنت، جہاں پر آپ نے اس متعلق یعنی جہاں پر فضائل شعبان وغیرہ مقالے مختلف آپ نے لکھے ہیں شعبان کے باب میں، وہ آپ ضرور مطالعہ کریں، بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔